پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ علامہ محمد اقبال کا جنم 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں ہوا۔ ان کا تعلق ایک مذہبی اور متعلم گھرانے سے تھا، جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ بچپن سے ہی اقبال میں مطالعہ اور شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنی جائے پیدائش سیالکوٹ سے حاصل کی اور بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے فلسفہ، عربی اور فارسی میں گہری دلچسپی پیدا کی۔ تعلیم اور علمی سفر۔ علامہ اقبال نے تعلیم کے میدان میں ایک مثالی سفر طے کیا۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بیچلر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فلسفہ میں ماسٹرز کیا۔ ان کے تعلیمی سفر کا سب سے اہم مرحلہ یورپ میں ہوا، جہاں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی اور جرمنی کی یونیورسٹی آف لائپزگ سے فلسفہ اور قانون کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں انہوں نے مغربی فلسفے کو قریب سے سمجھا اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس کا تقابل کیا۔ اس دور نے اقبال کے فکری مزاج کو نکھارا اور ان کی شاعری میں فلسفیانہ رنگ بھر دیا۔ شاعری اور فکری بصیرت۔ اقبال کی شاعری صرف خوبصورت لفظوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک فلسفہ اور تحریک ہے۔ ان کی شاعری میں مسلمانوں کی بیداری، خودی کا تصور اور روحانی ترقی کی دعوت واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کی اور ہر شعر میں انسانیت کی تعلیم اور ترقی کا پیغام دیا۔ اقبال کے چند مشہور اشعار یہ ہیں: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ اشعار اقبال کے فلسفے کی عکاسی کرتے ہیں اور انسان کو اپنی تقدیر خود بنانے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ سیاسی اور فکری خدمات۔ علامہ اقبال نے صرف شاعری تک محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی ترقی کے لیے بھی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے مسلمانوں میں خودی اور اتحاد کا شعور بیدار کیا اور 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں ایک الگ مسلم ریاست کی قیام کا تصور پیش کیا، جو بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ اقبال نے ہمیشہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اپنی پہچان اور عزت کو مضبوط بنانے کے لیے تعلیم، اخلاق اور عمل کی راہ اپنانی چاہیے۔ وفات اور یادگار۔ علامہ اقبال کی زندگی 21 اپریل 1938 کو لاہور میں اختتام پذیر ہوئی۔ ان کی وفات سے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک عظیم رہنما سے محرومی ہوئی، مگر ان کے افکار اور شاعری آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اقبال کی شخصیت نے نہ صرف اپنے زمانے کے مسلمانوں کو متاثر کیا، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ بنی۔ اقبال کا فلسفہ اور اثرات۔ اقبال کے فلسفے کا مرکز خودی اور انسان کی اندرونی طاقت کو پہچاننا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر انسان میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، اور اگر وہ اپنی ذات کو پہچانے تو کوئی بھی مشکل اسے شکست نہیں دے سکتی۔ اقبال کی شاعری میں فلسفہ، تصوف اور عملی زندگی کی ہدایات کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ نتیجہ: علامہ محمد اقبال نہ صرف شاعر اور فلسفی تھے، بلکہ ایک ایسے رہنما بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے تعلیم، خودی اور حریت کی فکر کو فروغ دیا۔ ان کی شاعری آج بھی دلوں کو جگاتی ہے اور ان کے نظریات آج بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اقبال کی شخصیت ایک روشن مثال ہے کہ علم، فکر اور جذبہ ملا کر انسان اپنے اور اپنے معاشرے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اقبال کے اشعار، ان کے افکار اور ان کی شخصیت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے نہ صرف شاعری میں کمال حاصل کیا، بلکہ اپنی فکر سے ایک قوم کو خواب آزادی اور خودی کا درس دیا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے۔